ڈرامہ سیریل شیر کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی سنسنی خیز ہونے والی ہے۔ بدر زمان نے تو سارا پلان شیر زمان کو مارنے کے لیے بنایا تھا، کیونکہ اسے یہ تو سمجھ آ ہی گئی تھی کہ جب تک شیر زندہ ہے بدر زمان اپنے بھائی رئیس شاہ زمان کی آنکھوں میں دھول جھونک کے پہلے کی طرح اس کی دولت نہیں لوٹ سکتا۔ تبھی شیر زمان کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے وہ اس قدر بھیانک پلان بناتا ہے کہ اس کی زد میں آ کے رئیس شاہ زمان جان سے چلا جاتا ہے۔ رئیس شاہ زمان جس نے ساری زندگی وجاہت اور شجاعت سے دشمنی پالے رکھی، اسے کیا پتا تھا کہ اصل دشمن اور آستین کا سانپ تو اس کے اپنے گھر میں موجود ہے۔ اب ہاسپٹل سے جب کال آتی ہے کہ رئیس شاہ زمان اور شیر زمان کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو سبھی گھر والے ہاسپٹل کی طرف دوڑتے ہیں، اور بدر زمان تو سمجھو اپنی فتح کا جشن منانے کے لیے ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے، اور ڈاکٹر جب آ کے بتاتا ہے کہ آئی ایم سوری، ہم انہیں نہیں بچا سکے، تو بدر زمان مگر مچھ کے آنسو بہاتے ہوئے کہتا ہے کہ شیر نہیں مر سکتا، شیر کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ دل ہی دل میں خوش ہوتا ہے کہ فائنلی میرے راستے کا ہر پتھر ہٹ چکا ہے، جبکہ ڈاکٹر بتاتا ہے کہ رئیس شاہ زمان کو ہم کوشش کے باوجود بھی نہیں بچا سکے، شیر زندہ تو ہے لیکن بہت کریٹیکل حالت میں ہے۔ تو بدر زمان کے تو ہوش ہی اڑ جاتے ہیں کہ اتنا پکا پلان بنایا تھا پھر بھی شیر زندہ رہا، اور اگر شیر زندہ رہا تو اب تو اس کے لیے مزید مشکلات پیدا کرے گا، کیونکہ بھائی صاحب تو پھر بھی بدر زمان کے معاملے میں کچھ رعایت اور نرمی برتتے تھے، لیکن شیر تو ہرگز بدر زمان کے معاملے میں کسی قسم کی نرمی نہیں برتے گا اور کاروباری معاملات میں ہر طرح سے لا تعلق کر دے گا، جبکہ انویسٹیگیشن کروانے کی کوشش بھی کرے گا کہ اس ایکسیڈنٹ کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ اور جس دن شیر زمان کو پتہ چل گیا کہ اس سب کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ اس کا چچا بدر زمان ہے، تو خود اپنے ہاتھوں سے مجھے اور میرے بیٹوں کو گولی مار دے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، شیر کو زندہ نہیں بچنا چاہیے، مجھے کچھ کرنا ہوگا کہ شیر زمان کی ہاسپٹل میں ہی ڈیتھ ہو جائے، اس کی بھائی صاحب کے ساتھ ڈیڈ باڈی ہی گھر پہنچے۔ بہرحال ڈاکٹر کی یہ بات سن کے کہ رئیس شاہ زمان کو وہ نہیں بچا سکے، تو تہمینہ بیگم اور نعیمہ بیگم کے تو پیروں کے تلے سے جیسے زمین ہی سرک جاتی ہے، کیونکہ جب تک نعیمہ بیگم کو یہ لگ رہا تھا کہ شیر زمان مرا ہے، وہ تو دل ہی دل میں بہت شکر کر رہی تھی کہ اب رئیس شاہ زمان کی اس امپائر کی والی وارث میری دونوں بیٹیاں ہوں گی، لیکن یہ کیا، اس کے تو سر کا تاج ہی چھن گیا اور شیر زمان بیٹھے بٹھائے ساری امپائر کا اکلوتا وارث بن گیا۔ بہرحال رئیس شاہ زمان کی میت کو گھر لے جایا جاتا ہے، جنازے کا انتظام کیا جاتا ہے، اور یہ خبر دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پہ وائرل ہو جاتی ہے۔ اتفاق سے وجاہت جب یہ خبر دیکھتا ہے تو سمرا کو بتاتا ہے کہ تمہارے بھائی کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ سمرا کے تو جیسے ہوش ہی اڑ جاتے ہیں، اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آتا۔ میرا ایک اور رشتہ ختم ہو گیا، بھائی جان مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتے وجاہت۔ ابھی تو میرے دل سے یہی کانٹا نہیں نکلا تھا کہ میں اپنے ابا جی سے معافی نہیں مانگ سکی اور وہ اس دنیا سے چلے گئے، اور اب میرے بھائی جان بھی مجھ سے ناراض ہی اس دنیا سے چلے گئے، مجھے ابھی کے ابھی پاکستان لے کے چلو۔ اور وجاہت جب سمرا کی یہ حالت دیکھتا ہے، حالانکہ وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اب کبھی اپنی بیوی اور بچے کو لے کے پاکستان واپس نہیں آئے گا، لیکن سمرا کی خاطر فوراً پاکستان پہنچنے کا بندوبست کرتا ہے۔ ادھر وجاہت کو بھی جب یہ خبر معلوم پڑتی ہے تو اسے انتہائی افسوس ہوتا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی انفارم کرتا ہے کہ رئیس شاہ زمان کا ٹریفک حادثے میں انتقال ہو گیا، جبکہ اس کا بیٹا شیر زمان جو اس کے ساتھ تھا وہ بھی اس وقت ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اب کاکا صاحب کو تو یہ سن کے خاصا افسوس ہوتا ہے، جبکہ تاج بی بی اس وقت تو اپنے جذبات پہ قابو رکھتی ہے، لیکن جیسے ہی اپنے کمرے میں جاتی ہے تو بے قابو ہو جاتی ہے اور اونچی اونچی رونا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ بظاہر تو وہ اس خاندان سے نفرت کا اظہار کرتی تھی، لیکن دل کے کسی کونے میں آج بھی رئیس شاہ زمان کی محبت زندہ تھی، اور وہ تمام یادیں جو رئیس شاہ زمان کی شادی سے پہلے تاج بی بی اور اس نے اکٹھے دن گزارے تھے، تاج بی بی کی نظروں کے سامنے وہ تمام لمحات گزرنے لگتے ہیں، اور پھر اپنا پرانا صندوق نکالتی ہے جہاں کئی سالوں سے رئیس شاہ زمان کے خط ایک طرح سے دفن کر رکھے تھے، تمام خطوط نکال کے پڑھنا شروع کرتی ہے اور غم سے یوں نڈھال ہو جاتی ہے جیسے آج وہ بھی بیوہ ہو گئی ہو۔
ادھر وجاہت بھی سمرا اور اپنے بیٹے کے ساتھ پاکستان پہنچ جاتا ہے اور گھر پہنچتے ساتھ ہی اعلان کرتا ہے کہ میں رئیس شاہ زمان کے جنازے میں شرکت کے لیے آیا ہوں، جبکہ کاکا صاحب غصے سے کہتے ہیں کہ نہ تو تمہاری بیوی وہاں جائے گی اور نہ ہی تم دشمنوں کے جنازے میں شرکت کرو گے، جس پہ وجاہت کو بہت افسوس ہوتا ہے اور شجاعت کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ اب تو رئیس شاہ زمان اس دنیا میں رہے بھی نہیں، میرے خیال سے اب تو اس دشمنی کو ختم ہو جانا چاہیے۔ جبکہ تاج بی بی کے دل میں حسد کی آگ بھڑکنے لگتی ہے کہ میری محبت تو ناکام رہی اور اس وجاہت اور سمرا کی محبت کامیاب ہو گئی، لیکن میں انہیں کبھی سکون نہیں لینے دوں گی۔ تبھی فوراً کہہ دیتی ہے کہ موت کی وجہ سے دشمنی تو ختم نہیں ہو جاتی نا، جبکہ وجاہت کسی کی بات نہیں سنتا اور سمرا کو لے کے فوراً رئیس شاہ زمان کے جنازے پہ پہنچ جاتا ہے۔ جبکہ بدر شاہ زمان جب سمرا کو دیکھتا ہے تو بجائے اس دکھ اور تکلیف کے موقع پہ بہن کو گلے لگانے کے شفقت سے کہتا ہے کہ تم یہاں کیا لینے آئی ہو؟ سمرا ہاتھ جوڑتی ہے، روتی ہے کہ ایک دفعہ مجھے بھیا کا چہرہ دیکھنے دیں، جبکہ بدر زمان اسی شفقت سے کہتا ہے کہ جس دن تم اس گھر کی دہلیز پار کر کے گئی تھی اسی دن سے تمہارا اس گھر سے ہر طرح کا تعلق ختم ہو چکا ہے، اور اسے فوراً گھر سے نکل جانے کا کہتا ہے۔ جبکہ تہمینہ بیگم کو سمرا کے لیے افسوس ہوتا ہے اور اسے یہی لگتا ہے کہ سمرا کا حق بنتا ہے اپنے بھائی کا آخری دیدار کرنے کا، جبکہ نعیمہ بیگم جو شاید بدر زمان کی طرح ہی ایک سنگ دل عورت ہے، چلاتے ہوئے کہتی ہے کہ یہاں ہر کوئی اس عورت سے نفرت کرتا ہے، اسے فوراً سے پہلے گھر سے نکال باہر کرو۔ جبکہ تہمینہ بیگم جسے احساس ہو رہا ہے کہ سمرا کی رو رو کے حالت کافی خراب ہو رہی ہے، آگے بڑھتی ہے اور سمرا کو سہارا دیتی ہے، اور یوں ہی سب کی آہوں اور سسکیوں میں رئیس شاہ زمان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ جبکہ تہمینہ بیگم کو فوراً یاد آتا ہے کہ اس کا بیٹا شیر زمان تو ہاسپٹل میں بے ہوش پڑا ہے، جسے اندازہ ہی نہیں کہ گھر پہ کیا قیامت ٹوٹ چکی ہے۔ اب وہ جب شیر زمان کو ہاسپٹل دیکھنے جانے کی بات کرتی ہے تو نعیمہ خاتون کہتی ہے کہ کچھ تو شرم کرو، ابھی تو تمہارے شوہر کا جنازہ اٹھا ہے اور تم بیوہ ہوئی ہو اور عدت میں باہر جانے کی بات کر رہی ہو۔ تہمینہ بیگم کو نعیمہ خاتون سے اسی سنگ دلی کی توقع تھی، بہرحال روتے ہوئے اسے کہتی ہے کہ وہ جو ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے وہ میرا بیٹا ہے، میں اسے اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ تو تہمینہ بیگم بدر زمان سے کہتی ہے کہ بھائی صاحب پلیز مجھے فوراً ہاسپٹل لے کے چلیں، اور بدر زمان تو خود بھی ہسپتال جانا چاہتا ہے کسی بہانے سے، تاکہ دیکھ سکے کہ شیر زمان ابھی بھی زندہ ہے، یا پھر ڈاکٹرز آ کے یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ ہم شیر زمان کو بھی نہیں بچا سکے۔ تہمینہ بیگم کو لے کے جب ہاسپٹل پہنچتا ہے تو تہمینہ بیگم سامنے اپنے بیٹے شیر زمان کو بے ہوشی کی حالت میں دیکھ کر فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہے کہ ڈاکٹرز نے کہا ہے اگلے 48 گھنٹے بہت کریٹیکل ہیں، جبکہ بدر زمان دل ہی دل میں دعا کرتا ہے کہ اللہ کرے 48 گھنٹے گزرنے سے پہلے ہی شیر زمان کی موت ہو جائے، لیکن ایسا تو ظاہر ہے نہیں ہوگا۔ البتہ شیر زمان جب ہوش میں آئے گا اور اسے پتہ چلے گا کہ اس کی تو دنیا ہی لٹ چکی ہے، باپ دنیا سے چلا گیا، جبکہ ردا کے گھر والے شادی سے اب صاف انکار کر دیں گے، تو شیر زمان پاگل ہو جائے گا اور بدر زمان اس کے اسی پاگل پن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے مینٹل ہاسپٹل ایڈمٹ کروا دے گا۔ اب اتفاق کی بات دیکھیں کہ شیر زمان کو اسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا جائے گا جہاں فجر ایز اے سائیکائٹرسٹ کام کرتی ہے، لیکن فجر چونکہ اب پاکستان میں نہیں ہے بلکہ ہیلتھ کیئر پروگرام کی 1 سال انٹرنشپ کے لیے امریکہ میں موجود ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب فجر واپس آتی ہے تو شیر زمان کو اس حالت میں دیکھ کے اس کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے۔ تو ناظرین ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔